بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ ماہ رجب المرجب جس کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اس مہینے میں لڑائی جھگڑا اس چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ ماہ رجب المرجب کی 11ویں شریف آ چکی ہے اور 11ویں شریف کا عمل جو کہ 11ویں شریف کے دن کا عمل ہے، آپ کے لیے خاص طور پر صرف روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین کے لیے میں لے کر آئی ہوں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ جو کہ اللہ پاک کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور اگر آپ کے نام کی نسبت سے آپ لوگ کوئی بھی اپنی خاص جو ہے منت مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہوئے آپ کے نام کا استخارہ بھی کرتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کے وسیلے سے ہر اس بندے کی ہر حاجت کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو یہ رتبہ ان کی ریاضتوں اور عبادات کے صدقے میں اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ آپ کی 11ویں شریف ہر مہینے حضور غوث اعظم کے دیوانے مناتے ہیں اور 11ویں شریف کی بے حساب برکتیں پاتے ہیں۔ ماہ رجب المرجب جو کہ فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کی 11 تاریخ آ چکی ہے، ہم میں تشریف فرما ہے، لہٰذا اس دن کو آپ نے کثرت کے ساتھ عبادت میں گزارنا ہے، ہرگز 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 غفلت میں نہیں گزارنا۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ اس جمعرات اور جمعۃ المبارک کا روزہ ضرور رکھ لیں۔ ابھی سے نیت فرما لیجئے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رجب بڑا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے کے کسی ایک دن کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسے سال بھر کے روزے رکھے۔ صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب میں روزے رکھتے تھے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے عزت والے مہینوں میں روزہ رکھنا زیادہ پسند ہے، اور جب رجب کے پہلے جمعہ کی 1/3 یعنی آدھی 1/3 رات گزرتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر جب سب رجب کے روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ مروی ہے، جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، اور بے شک جنت میں ایک محل ہے جس کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے، اس محل میں صرف رجب کے روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ تو آپ سب روحانی وظائف سے کے معزز ترین پیارے پیارے بہنوں اور بھائیوں سے جو اپنی خواہشوں کے لیے ترس رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آج ہی نیت فرما لیجئے کہ آپ نے ماہ رجب المرجب کے زیادہ نہیں تو کم از کم 7 روزے ضرور رکھنے ہیں، کہ اگر آپ 7 روزے رکھ لیں گے تو آپ ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے کہ اللہ پاک آپ کے لیے جہنم کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دے گا۔ اور پھر اگر آپ نے 10 روزے رکھے تو اللہ پاک سے آپ جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور
یہ بھی فرمایا گیا کہ اس محل میں صرف رجب کے روزے دار ہی داخل ہوں گے جو اللہ پاک نے جنت میں محل تعمیر فرمایا ہے۔ اور جب حضرت ابو علامہ ابو الحسن علی بن احمد یزدی بغدادی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رجب کے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ وصیت کرتے کہ مجھے انتقال کے 3 دن بعد دفن کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت میں سکتے میں ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ رجب المرجب کی آمد سے کچھ دن پہلے فرمایا، میں اپنی وصیت سے رجوع کرتا ہوں، مجھے انتقال کے فوراً بعد ہی دفن کر دینا، کیونکہ خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا علی سم رجبن عندنا، یعنی اے علی رجب کے روزے ہمارے پاس رکھنا۔ چنانچہ رجب کی پہلی رات آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آج کا 11ویں شریف کا خاص ترین عمل آپ کو بتائے دیتی ہوں، بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، رجب کی 11ویں شریف کو آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں پاک صاف ہو جانا ہے اور کچھ اچھا سا بنا لینا ہے۔ آپ نے اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی بنا لیں، حلوہ بنا لیں، آپ دلیم بنا لیں، کچھ بھی آپ بنا لیں، کھچڑا بنا لیں، بنا کر آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ اب آپ نے ایک بار سورہ یاسین پڑھ لینی ہے۔ یہ وظیفے کا حصہ نہیں، لیکن آپ نے 11ویں شریف کا ختم دلوانا ہے، تو اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور 100 بار یا اللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف 100 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد 100 بار پڑھ کے، اور 11ویں کی نسبت سے 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایصال ثواب کر دینا ہے حضور غوث اعظم کی نام کا، اس طرح سے دعا مانگنی ہے، یا باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہم حضور غوث اعظم کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کی برکت سے ہمیں بے شمار رزق عطا فرما۔ تو ایک دن ہی کی برکت سے اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے وہ ان کے لیے خصوصی دعا کی گئی ہے، اور جنہوں نے ابھی تک اپنا نام شامل نہیں کروایا جلدی سے اپنا نام شامل کروائیں۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے 20 بار درود پاک پڑھ دیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں، تمام مرادوں کو پورا کرے، اپنی جناب سے آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔